بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان مہینوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا اور برکت والا قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے تاریخی واقعات پیش آئے۔ ہم آپ کے سامنے چند اہم واقعات پیش کرتے ہیں۔ ایک محرم کو سنیچر کے دن نبوت کے 7ویں سال میں کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور اس عہد نامہ پر دستخط کیا جس کی روح سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے شادی، ملاقات، سلام و پیام سب چھوڑ دینے، کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ بیچنے اور کھانے پینے کی چیزیں ان تک نہ پہنچنے دینے پر قریش کے سرداروں نے قسمیں کھائی تھیں۔ مجبوراً حضرت ابو طالب کو تمام لوگوں کے ساتھ مکہ کے قریب کی ایک پہاڑی میں قید ہونا پڑا۔ 3 سال تک برابر یہ بائیکاٹ چلتا رہا۔ 23 ہجری میں اسی تاریخ کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ ایک محرم 20 ہجری میں عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مصر فتح ہوا۔ مسلمانوں کی مشہور آپسی لڑائی صفین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے بیچ ہوئی تھی 37 ہجری کی اسی تاریخ کو بند ہوئی اور پورے 1 مہینہ تک بند رہی۔ اسی تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ 161 ہجری میں عراق کے مشہور شہر بصرہ میں امام سفیان ثوری کا انتقال ہوا۔ 632 ہجری کو صوفیہ کے سہروردی سلسلہ کے بانی شہاب الدین عمر ابن عبد العزیز کی وفات ہوئی، جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ 352 ہجری میں معز الدولہ احمد ابن لویہ نے 10 محرم کو حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں حکم دیا کہ تمام دکانیں بند کر دی جائیں، کاروبار بند رہے، شہر اور دیہات کے تمام لوگ ماتم کا کپڑا پہنیں، اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بالوں کو کھول کر چہروں کو کالا کر کے کپڑے پھاڑے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیہ پڑھتی، منہ نوچتی اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکلیں۔ 1 سال بعد 353 ہجری 1 محرم کو دوبارہ یہی حکم جاری کیا اور لوگوں پر زبردستی کی گئی، جس کی وجہ سے شیعہ اور سنی فساد پھوٹ پڑا اور مسلمانوں کا کافی خون بہا۔ 2 محرم 41 ہجری میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کا حکم دیا اور عمر بن سعد کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ 752 ہجری کی اسی تاریخ میں سلطان محمد تغلق شاہ کی وفات ہوئی۔ 3 محرم میں یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے نکالا جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ 4 محرم 24 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پہلا دن ہے۔ 4 محرم 111 یا 112 ہجری میں مشہور تابعی خواجہ حسن بصری نے انتقال کیا۔ 7 محرم کو اللہ تعالی نے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ 9 محرم کو موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 9 محرم 61 ہجری کو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ 9 محرم 613 ہجری میں فاتح ہند سلطان محمود غزنوی پیدا ہوئے۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عاشورہ کے ہی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے۔ اسی دن حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالی نے عرش، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان اور جنت کو اسی دن پیدا کیا۔ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن رکی۔ اسی دن پہلی بار آسمان سے بارش ہوئی۔
اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے جن کو سمندر کی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آپ ظالم نمرود کی آگ سے صحیح سالم باہر نکلے۔ 10 محرم ہی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس ملی اور ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت کے تخت پر بیٹھے۔ 10 محرم ہی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ظالم فرعون سے نجات ملی اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبو دیا۔ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور 10 محرم ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کے بعد دوبارہ بادشاہت ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو تمام بیماریوں اور آزمائشوں سے شفا ملی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 200 سال بعد نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باطل سے ٹکرا کر شہادت کے جام کو گلے لگایا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ 10 محرم 656 ہجری میں ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا۔ 10 محرم 651 ہجری میں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف تشریف لائے۔ 11 محرم 295 ہجری میں حدیث کی مشہور کتاب سنن ترمذی کے مصنف امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کی وفات ہوئی۔ 15 محرم 7 ہجری کو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ 15 محرم 1283 ہجری میں ایشیا کی عظیم دینی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ 16 محرم 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی جگہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کیا۔ 17 محرم کو ابرہہ کی فوج جو ہاتھیوں کے ساتھ اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے آئی تھی، اس فوج پر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے پتھر برسا کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ 18 محرم 419 ہجری کو امام غزالی اور کئی بڑے علماء کے استاد امام الحرمین عبد الملک ابن عبداللہ الجوینی کی پیدائش ہوئی۔ 20 محرم 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ 21 محرم 430 ہجری کو عظیم محدث امام ابو نعیم اصفہانی کی وفات ہوئی۔ 22 محرم 791 یا 792 ہجری میں علامہ سعد الدین تفتازانی کا سمرقند میں انتقال ہوا، جن کی کتاب مدرسوں کے سلیبس میں داخل ہے۔ 23 محرم 438 ہجری کو مشہور مفسر علامہ احمد ابن محمد ثعلبی کی وفات ہوئی۔ 24 محرم 198 ہجری میں خلیفہ مامون رشید کے بھائی محمد الامین کو قتل کیا گیا۔ 25 محرم 95 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین کی وفات ہوئی اور ان کو بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات 22 محرم کو ہوئی۔ 27 محرم کو 64 ہجری میں ملک شام سے آنے والی فوج مدینہ منورہ میں لڑنے کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ 28 محرم 656 ہجری میں ہلاکو خان کے ہاتھوں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کیا گیا۔ 29 محرم 1176 ہجری میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا انتقال ہوا۔ 30 محرم 660 ہجری کو ابو القاسم احمد ابن ظاہر باللہ نے تاتاریوں پر حملہ کیا، اس میں مسلمانوں کو ہار ملی اور ابو القاسم شہید ہو گئے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ 16 ہجری کو اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی
اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اسی مہینے میں سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں کو دعوتی خطوط بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ 9 ہجری میں زکوٰۃ کے عاملین کا تقرر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ 45 ہجری میں افریقہ فتح ہوا۔ 28 ہجری میں قبرص فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر بنے۔ 133 ہجری میں بنو امیہ کا قتل عام ہوا۔ 309 ہجری میں مصر پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا۔ محرم ہی کے مہینے میں اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ فاتح ایران حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وفات اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی مہینے میں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے اس دنیا کو خیرباد کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی وفات اسی مہینے میں ہوئی۔ مشہور صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کا انتقال محرم ہی کے مہینے میں ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ میں شہید ہوئے۔ اسی مہینے میں عظیم مجاہد آزادی مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے۔ محرم ہی میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب مولانا اعزاز علی امروہوی کی پیدائش ہوئی۔